الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق خاص سے، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے توسل جلیلہ سے ہم سب لوگ محترم امیر صاحب، ان کے گھر میں ان کے صاحبزادگان احمد بھائی، حسن بھائی، ان کی وساطت سے اس خوبصورت بزم پاک میں، محفل پاک میں جو بڑی 11ویں شب کی مناسبت سے انعقاد پذیر ہے، اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے رب کائنات ہم سب کا اس بڑی 11ویں شریف کی محفل پاک میں حاضر ہونا، ذکر کرنا، سننا، حضور پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ آپ کے رسول جلیلہ سے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی 11ویں شریف جب ہم کہتے ہیں نا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بڑی 11ویں، ہم صرف 11ویں شریف بھی کہہ سکتے ہیں، تو بڑی 11ویں کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں معمول ہے کہ وہ ہر مہینے کی 11ویں تاریخ کو یا پھر 10ویں تاریخ کو رات 11 کی ہوتی ہے، کیونکہ شرع کے اندر، اسلام کے اندر کسی بھی دن کا جو آغاز ہے نا، وہ پچھلے دن میں جو مغرب کی اذان ہوتی ہے نا، سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی اس دن کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اب 11ویں شریف کا آغاز کب ہوگا؟ جب 10ویں شریف کی جو نماز مغرب کی اذان ہوگی، یعنی 10ویں تاریخ کو جو سورج غروب ہوگا نا، اس کے غروب ہونے کے ساتھ ہی کیا ہوتا ہے؟ 11ویں شریف کا آغاز ہو جاتا ہے، 11ویں تاریخ کا۔ تو بعض احباب جو ہیں، جو اکثر ہماری مساجد میں معمول ہے، گھروں کے اندر معمول ہے، وہ 10 تاریخ کو ختم شریف دلواتے ہیں۔ 11ویں شریف کا مطلب حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ آپ کے اصالہ ثواب کے لیے، درجات بلندی کے لیے، حصول برکات، حصول رحمت الہیہ کے لیے۔ اب جب ہر مہینے 11ویں شریف کی محفل پاک ہوتی ہے، تو ان محافل کے اندر اور خاص طور پہ جو ربیع الثانی شریف میں جو محفل ہوتی ہے، اس میں فرق کرنے کے لیے نا، تو ماہ ربیع الثانی میں جو 11ویں شریف کے نام پہ جو بھی محافل منعقد کی جاتی ہیں، ان کو بڑی 11ویں شریف کا نام دے دیا جاتا ہے۔ بڑی 11ویں شریف کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ماہ ربیع الثانی تقریباً جو ہے 561 ہجری یا 581 ہجری، اس دوران جو ہے حضور پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ آپ کا وصال مبارکہ ہوا۔ تو وصال مبارکہ کی مناسبت سے ماہ ربیع الثانی کی 11ویں تاریخ کو، کیونکہ آپ کا سالانہ عرس بنتا ہے، تو ہم عرس کہتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے نام پہ جو محافل ہوتی ہیں وہ 11ویں شریف کے عنوان سے ہوتی ہیں، تو اس ماہ کے اندر ہونے والی محافل کو بڑی 11ویں شریف کا نام دے دیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ ہم بڑی 11ویں شریف کیوں کہتے ہیں۔ دوسری بات جو ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ 11ویں شریف جائز نہیں ہے، ان کی وجوہات کئی طرح کی ہیں، یعنی جائز نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ پہلی وہ یہ دلیل بناتے ہیں کہ 11ویں شریف جو ہے، اگر ہم شمار کریں تو کس صدی ہجری میں شروع ہوئی؟ 6 صدی ہجری میں شروع ہوئی، کیونکہ حضور پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے وصال سے پہلے اور آپ کی حیات میں بھی ایون 11ویں شریف کا کوئی تصور یا کنسپٹ نہیں تھا۔ اب جب 6 صدی ہجری میں 11ویں شریف کی محفل شروع ہو رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ میں یہ نہیں تھی، تو جو شے حضور کے دور میں نہیں تھی وہ بدعت ہے، اور جو بدعت ہے وہ گناہ ہوتی ہے، اس کے اوپر ثواب نہیں ہوتا۔ یہ وہ دلیل بنا لیتے۔
اب ہم آپس میں بیٹھے ہیں، انہوں نے تعلیل کیا کی، دلیل کیا بنائی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں تھی، تو لہٰذا اس وجہ سے یہ جائز نہیں۔ ہم ان سے پوچھتے کیا یہی دلیل ہے آپ کی؟ آپ کی دلیل کے مطابق ہم نے جو اصول اخذ کیا وہ کیا ہوا؟ بولیے وہ کیا ہوا کہ جو شے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں نہیں تھی، وہ شے قطعاً کیا ہو گئی؟ ناجائز ہو گئی، قطعی طور پہ اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں تھی، آپ کے اصول مبارکہ کے مطابق جو آپ نے مبارک اصول اپنی نظر میں بنایا ہوا ہے وہ ناجائز ہو جائے۔ پہلی دلیل مسجدوں کو پکی کرنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مسجدیں پکی نہیں کی جائیں گی۔ مسجدوں کو پکا کرنا حضور کے دور میں نہیں تھا، جب حضور کے دور میں نہیں تھا تو یہ کیا ہو گیا؟ بدعت ہو گیا۔ جب بدعت ہے تو مطلب کیا ہو گیا؟ گناہ ہو گیا۔ یعنی آپ جس مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہے ہو کہ 11ویں شریف بدعت ہے، اس مسجد کے در و دیوار بدعت۔ جس سپیکر میں آپ کہہ رہے ہو کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی 11ویں تو ناجائز ہے، تو لہٰذا ہم 11ویں نہیں مناتے، تو جس سپیکر میں کہہ رہے ہو وہ سپیکر خود حضور کے دور میں نہیں تھا۔ جو آپ کی آواز 11ویں شریف ناجائز ہونے کی دوسروں تک پہنچا رہی ہے، وہ آواز کا ذریعہ خود بدعت ہوا۔ آپ نے اصول بنا لیا نا کہ حضور کے دور میں نہیں تھا۔ اچھا جی، حضور کے دور میں تو مساجد کو سجانا بھی، ڈیکوریٹ کرنا، پینٹ کروانا، دیگر چیزیں بنوانا، سارا کچھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ مساجد کو پینٹ نہیں کروانا، پینٹ کروائی جاتی۔ اب آپ کے اصول کے مطابق کیا ہوا؟ حضور کے دور میں نہیں تھا تو لہٰذا یہ کیا ہوا؟ بدعت ہوا۔ جب بدعت ہے تو مسجدوں کے اوپر جو پینٹ کیا جاتا ہے، آپ بتائیں نا اپنے نمازیوں کو بھی، آپ جو پینٹ کے لیے پیسے دو گے نا مسجد کے، وہ گناہ کے زمرے میں آئیں گے، آپ کی مسجد کے چندہ باکس سارے خالی ہو جائیں گے۔ آپ کی مسجد کو کوئی پیسے دے گا؟ کوئی بھی نہیں دے گا، تو وہ کیسے جائز ہوگی؟ اگر آپ کہتے ہو کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، تو آپ اپنے اصول کے اوپر عمل نہیں کر رہے۔ پہلا یہ ان کا رد ہو گیا، اتنی مثالوں سے یاد رکھیں۔ پھر آگے پتہ وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ 11ویں شریف مناتے ہو نا، اس میں تاریخ کا تعین آ گیا کہ آپ 11ویں تاریخ کو مناتے ہو، تو لہذا تاریخ کا تعین آ جانا یہ بھی بدعت ہے۔ اس وجہ سے یہ بدعت بن گیا۔ پہلے اصول سے پھر گئے، اب دوسرا اصول آ گیا کہ تاریخ رکھی گئی۔ اگر کسی شے کی تاریخ رکھنا، تعین کرنا، اس وجہ سے کوئی شے ناجائز ہو جاتی ہے، تو پھر آپ جو بھی پروگرام کرواتے ہیں، جلسے کرواتے ہیں، اس کی تاریخ رکھتے ہیں نہیں رکھتے؟ تاریخ رکھتے ہیں نا کہ فلاں تاریخ کو، فلاں مہینہ، اس ٹائم یہ جلسہ ہوگا، یہ محفل پاک ہوگا۔ تاریخ کا تعین کر دیا۔ آپ نے کہا تھا جس شے کے لیے تاریخ کا تعین ہو جائے وہ شے کیا ہو جائے گی؟ ناجائز ہو جائے گی۔ تو آپ کا ہر جلسہ، آپ کی ہر محفل، آپ کا ہر پروگرام کیا ہو گیا؟ ناجائز ہو گیا، کیونکہ تاریخ کا تعین آ گیا۔ تو تاریخ کا تعین کے اصول پہ بھی آپ کی بہت سی چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ اسی طرح بعض مدارس کے اندر سالانہ اجتماعات ہوتے ہیں، جو 11ویں شریف کو بدعت کہتے ہیں، ان کے ہاں سالانہ اجتماعات ہوتے ہیں کہ وہ تاریخ فکس ہے، اسی تاریخ کو ان کا اجتماع ہونا ہے۔ جب اسی تاریخ کو اجتماع آپ کا ہو رہا ہے تو وہ اجتماع کیا ہوا؟ بتائیں، بدعت۔ بدعت کا مطلب کیا ہو گیا؟ آپ کا وہ اجتماع کرنا گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ آپ اپنے لوگوں کو بتائیں جن سے آپ فنڈ لیتے ہو اجتماع کے نام، وہ آپ کو فنڈ دیں گے؟ وہ یہ کہیں گے کہ ہم اجتماع کے لیے پیسے دے رہے ہیں، جو پیسے دے رہے ہیں، جو اجتماع ہونا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں گناہ ملنا ہے، کیونکہ پیسے دینے والوں کو زیادہ گناہ ملے گا۔ ان کے اجتماعات میں کبھی پیسے نہ دیں، کیونکہ ان کے یہاں جب تم پیسے دیتے ہو تو ان کے اجتماعات کو تاریخ کا تعین ہے، وہ بدعت ہے، وہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے، تو آپ اس گناہ کے سبب بن گئے۔ یہ کہیں ان کے تو مسجدوں کے مدارس کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ جب تاریخ کا تعین ہم نے دیکھا تو بہت سی چیزیں ناجائز ہو رہی ہیں، اب ہم کیا کہیں؟ تاریخ کے تعین والا اصول بھی جائز نہیں، تو پھر ہم کیسے جائز بناتے ہیں؟ ہم نے تو ان کا جواب دے دیا نا، ہم کیسے جائز بناتے ہیں کہ حضور کے دور میں نہیں تھا، ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کے اصول کا جواب دیا۔ ہم کہتے ہیں
ہر وہ شے جو آقا کریم علیہ السلام کے دور مبارکہ میں نہیں تھی، دیکھیں گے کیا اس کی کوئی اصل، کوئی دلیل، کوئی اشارہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے یا قرآن پاک کی کسی آیت سے ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اگر ملتا ہے تو وہ عمل اگرچہ حضور کے دور میں نہیں تھا تو جائز ہو جائے گا، اگر نہیں ملتا ہے تو وہ عمل ناجائز ہی رہے گا۔ اگر اس کے اوپر ممانت ہے یعنی منع کیا گیا، اگر خاموشی ہے، نہ جائز کے اوپر کوئی دلیل ہے نہ ممانعت کے اوپر کوئی دلیل ہے، تو مباح بن جائے، کوئی کرنا چاہے کر لے، کوئی نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، نہ کرنے والے کو گناہ ہے نہ کرنے والے کو گناہ ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں 11ویں شریف میں کیا ہوتا ہے؟ اولیاء کرام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے یا نہیں؟ الا ان اولیاء اللہ، جو آیت میں نے پڑھی ہے، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، کہ میرا ولی اللہ ہے جس نے کتاب لا ریب کو نازل کیا ہے، وہی نیک صالح اولیاء علماء کی حفاظت کرتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، معروف ہے اولیاء اللہ کا ذکر حدیث پاک میں اولیاء کرام کا تذکرہ ہے یا نہیں ہے؟ تذکرہ ہے۔ تو لہٰذا اگرچہ حضور کے دور میں 11ویں شریف نہیں تھی، لیکن اس دن اولیاء کرام کا تذکرہ ہوتا ہے، تو تذکرہ کرنا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور لہٰذا یہ جو کام نیا ہو رہا ہے یہ اس بدعت کے زمرے میں نہیں آئے گا جو بدعت گناہ ہوتی ہے، بلکہ یہ ثواب کے زمرے میں آئے گا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں 11ویں شریف میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اصالِ ثواب کرتے ہیں۔ جب اصالِ ثواب کرتے ہیں تو کیا اصالِ ثواب ہوتا کیا ہے؟ ایک ہے دعا کرنا کہ یا اللہ فلاں کو بخش دے، فلاں کے درجات بلند فرما، اس پہ تو کسی مسلک کا اختلاف نہیں، چاہے کوئی سنی ہے، دیوبندی ہے، چاہے کوئی وہابی ہے، کسی کا کوئی اختلاف۔ آپ جب یہ کہتے ہو نا کہ یا اللہ فلاں نیک صالح کے درجات بلند کر، یہ سب کے نزدیک جو بھی کلمہ پڑھتے ہیں نا سب کے نزدیک جائز ہے۔ اختلاف کس پہ ہے؟ کہ آپ دعا کے علاوہ کوئی اور کام کریں۔ قرآن پڑھا، آپ قرآن پڑھ کے کہتے ہو کہ اس کا ثواب میں فلاں کو پہنچا رہا ہوں۔ آپ کھانا بنا کے آپ کہتے ہو اس کھانے کا ثواب میں فلاں کو پہنچا رہا ہوں۔ آپ کوئی صدقہ و خیرات کر کے کہتے ہو اس صدقہ و خیرات کا ثواب میں فلاں کو پہنچا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ آپ کی 11ویں شریف میں یہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں دیکھ لیتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کے دور مبارکہ میں دعا کے علاوہ کسی کے نام کا اصالِ ثواب کرنا موجود تھا یا نہیں تھا؟ موجود تھا۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضور کی بارگاہ میں، عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی تھی، میں سفر میں تھا، ان سے ملاقات نہیں ہوئی، اگر ملاقات ہوتی تو اس طریقے کا حکم دیتی، اب اگر میں صدقہ کروں ان کی طرف سے تو کیا ان کو ثواب پہنچے گا، ان کو فائدہ ہوگا قبر میں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں ان کو فائدہ ہوگا۔ اگر تو اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کرتا ہے تو اس صدقے کا ثواب تیری والدہ کو پہنچے گا۔ تو کیا اگر یہ شے ناجائز ہوتی تو ناجائز شے کی اجازت کیا کوئی نبی دے سکتا ہے؟ جب نبی نے اجازت دے دی تو وہ ناجائز شے ناجائز رہی نہیں، اس کو ناجائز کہہ نہیں سکتے، وہ خود جائز بن گئے، کیونکہ نبی نے اجازت دے دی، وہ شریعت بن گئی اور سنت بن گئی۔ تو اس کے یا رسول اللہ بہترین صدقہ کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا پانی نہیں ہے مدینہ کے اندر، تو پانی کا اگر اہتمام کرتے ہیں تو یہ بہترین صدقہ ہوگا۔ تو سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں کھدوایا، عرض کیا یا رسول اللہ ھذا بئر لأم سعد، یہ ام سعد کے نام پہ، ام کہتے ہیں ماں کو، سعد حضرت سعد کی ماں کے نام پہ یہ میں کنواں وقف کر رہا ہوں۔ اب کنواں دعا ہے یا عمل ہے؟ مجھے بتائیں۔ عمل ہے۔ اس عمل کا ثواب حضور کی بارگاہ میں حضرت صاحب نے اپنی والدہ کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ پہنچایا۔ اس کی اجازت کس نے دی؟ آقا کریم علیہ السلام۔ اپنے اعمال کا ثواب کسی اور شخص کو پہنچانا یہ کس کی سنت بن گئی؟ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رہی بات، وہ کہتے ہیں تیسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں 11ویں شریف میں غیر اللہ کا نام ہے، آپ غیر اللہ کے نام پہ بناتے ہو۔ آپ کہتے ہیں یہ جو کھانا بنایا ہے پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام کا ہے، غیر اللہ کا نام آ گیا۔ اب اگر غیر اللہ کا نام آنے سے، وہ کہتے ہیں یہ شرک ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اگر غیر اللہ کا نام آنے سے شرک ہوتا ہے، اب میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں، سادہ سی مثال سے سمجھ۔ قربانی کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حدیث معروف ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ حدیث کیا معروف ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 2 قربانی کیا کرتے، ایک قربانی اپنے نام کی اور ایک قربانی امت کے نام۔ جب اپنے نام کی کر رہے ہیں تو یہ غیر اللہ کا نام آ گیا یا نہیں آ گیا؟ امت کے نام کی کر رہے ہیں تو غیر اللہ کا نام آ گیا یا نہیں آ گیا؟ اگر غیر اللہ کے نام پہ صدقات اور خیرات کرنا، کسی کو کھانا کھلانا شرک ہوتا تو کیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس شرک کی اجازت دے سکتے تھے؟ نہیں دیتے۔ جب آپ نے اجازت دی تو اسے پتہ یہ چلا کہ یہ شرک نہیں ہے بلکہ عین سنت مصطفیٰ ہے، کسی کے نام کی خیرات کرنا، کسی کے نام کی محفل کرنا۔ اور غیر اللہ کے نام کے جو بھی واقعہ گزرا ہے، انہوں نے جو کنواں کس کے نام پہ کیا؟ اپنی والدہ کے نام پہ کیا۔ جب اپنی والدہ کے نام پہ کنواں کیا تو وہ کنواں کس کے نام پہ ہو گیا؟ غیر اللہ کے نام پہ ہو گیا۔ اگر غیر اللہ کے نام پہ کوئی بھی شے کرنا شرک ہوتی تو کیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعد ابن عبادہ کو اجازت دیتے؟ جب اجازت دی تو یہ دلیل ہے کہ غیر اللہ کے نام پہ ہر عمل جو ہے وہ شرک نہیں بنتا ہے۔ شرک کب بنے گا؟ جب آپ نے کوئی بھی شے دیتے ہوئے غیر اللہ کی نیت اس ارادے سے کی کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، پھر تو شرک ہے۔ ہم میں سے یہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے، اس کو بھی یہ پتا ہے کہ ہم نے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ یہ کتنے دلائل ان کے ہو گئے؟ 3۔ تاریخ کا تعین کیوں؟ ان کا تو ہم نے رد کر دیا، اس کی اجازت۔ تاریخ جو ہم رکھتے ہیں نا، یہ صرف آسانی کے لیے رکھتے ہیں کہ لوگ اس دن جمع ہو جائیں۔ جیسے ہم اپنے معاملات کے لیے تاریخ رکھتے ہیں، شادی کے لیے، دیگر رسومات کے لیے، تقریبات کے لیے، تو تاریخ کا تعین ہم اپنی آسانی کے لیے رکھتے ہیں۔ ہم اگر اس کو لازم کہتے ہیں نا کہ 11ویں شریف کی محفل صرف 11ویں تاریخ کو ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی، پھر بدعت ہے۔ پھر ہم نے وہ تاریخ لازمی کر دی۔ ہم 11ویں شریف جب بولتے ہیں تو صرف ایک یاد دہانی کے طور پہ، ایک تذکرے کے طور پہ، یادگار کے طور پہ۔ آج کیا تاریخ ہے ربیع الثانی کی؟ 9۔ آج 9 ربیع الثانی۔ تو 9 ربیع الثانی شریف میں ہم محترم منہی صاحب کے گھر میں بڑی 11ویں شریف کی محفل کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ ہم بڑی 11ویں شریف کے لیے 11ویں کی تاریخ کا تعین لازمی نہیں سمجھ۔ کوئی پہلے کر لے تب بھی بہتر ہے، کوئی بعد میں کر لے تب بھی بہتر ہے، اس دن کر لے تب بھی بہتر ہے۔ اصالہ ثواب کی محفل کرنی۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ غیر اللہ کے نام پہ ہے، 11ویں شریف حضور کے دور میں نہیں تھی، یہ 11ویں شریف میں دن کا تعین آ گیا، یہ سارا کچھ ہو گیا۔ بالو پھر یہ کہتے ہیں وہ کھانا نہ کھائیں۔ کیوں کھانا نہ کھائیں؟ غیر اللہ کا نام آ گیا۔ غیر اللہ کا نام تو آپ کے گھر کے اندر، گھر کا بھی ہے۔ یہ گھر کس کے نام کا ہے؟ فلاں کے نام کا ہے۔ تو جس گھر کے اندر آپ بیٹھ کے کہہ رہے ہو یہ غیر اللہ کے نام کا کھانا ہم نہیں کھائیں گے، وہ گھر کسی اور کو دے دو، ہم جیسوں کو دے دو۔ وہ 11ویں شریف مانتے ہیں، غیر اللہ کا نام مانتے ہیں۔ آپ کہو گے نا گھر کیوں دے دو کسی اور؟ یہ جتنے لوگ کہتے ہیں غیر اللہ کے نام پہ کوئی بھی شے آ جائے تو وہ بدعت شرک ہو جاتی ہے، تو ان سے ہمارا یہ مطالبہ ہے وہ سارے گھر ان کے نام کر دو جو آپ کے محلے میں، علاقے میں 11ویں شریف کی محفلیں کرواتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بچپانہ دلیلیں ہیں، بچگانہ دلیل ہے، جس کا نہ کوئی سر ہے، نہ کوئی پاؤں ہے، نہ کوئی دلیل ہے۔ آپ کو کوئی بھی دلیل لائیں گے، اس دلیل کے اوپر سب سے پہلے آپ کا رد ہوگا۔ تاریخ کا آپ نے کہا، تاریخ کے اوپر آپ کا رد ہوا۔ غیر اللہ کے نام کا کہا، غیر اللہ کے نام کے اوپر آپ کا رد ہوا۔ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، اس کے اوپر آپ کا رد۔ آپ پھر کہیں سے نہیں بچتے، ہم تو بچ ہی جائیں گے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ان اصول کے تحت جائز ہیں۔ آپ نہیں بچو گے، کیونکہ آپ نے تو مطلقاً اصول بنا دیا۔ تاریخ کا تعین بدعت، غیر اللہ کے نام پہ بدعت، حضور کے دور میں نہیں بدعت۔ تو آپ کو ہر شے چھوڑنی پڑے گی، ہمیں کوئی بھی شے چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ یہ مختصر سا جو ہے نا بیان، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے رب کائنات محترم منیر صاحب کو، ان کے صاحبزادگان احمد منیر، حسن منیر اور تمام حاضرین کے اوپر اپنا خاص کرم فرمائے، رحمت فرمائے۔ وما توفیقی